نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بے انتہا برستی ہیں اور ان کا نزول بہت زیادہ ہوتا ہے اپنے ایمان والے بندے اور بندیوں کے اوپر، خصوصاً ان لوگوں پر جو ان ساری عبادات کا اہتمام کرتے ہیں جو رمضان کی وجہ سے خصوصی طور پر ان کی جانب مبذول ہیں، متوجہ ہیں، ایسی ساری عبادات کو بجا لاتے ہیں، فرائض ہوں، واجبات ہوں اور جتنے بھی خیر کے کام ہیں، اور اسی طرح ہر قسم کے منکرات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ کے ناراضگی والے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی ایسے بندے اور بندیوں پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ ایک اور خصوصی عمل جو کہ خصوصی طور پہ ہر ایمان والے مرد اور عورت کو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان میں اپنے ہر عمل کی حفاظت ضرور کرنی ہے، یعنی پوری دن روزے سے بھی رہ رہا ہے اور رات قیام اللیل بھی کر رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، تہجد کا اہتمام تراویح کی صورت میں اور رات کی عبادت کی بھی خصوصی اہتمام کر رہا ہے، تلاوت کا اہتمام کر رہا ہے، ہر قسم کی عبادات کا اہتمام رمضان کے مہینے میں کر رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ جن اعمال سے بچنا چاہیے ان سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا، ان منکرات سے نہیں بچ رہا۔ خاص طور پہ روزے کی حالت میں جو غصے کا آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا ہے، اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ بہت سے روزے داروں کو دیکھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں ایسے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر بات پر، نارمل اور کامن باتوں پہ، جیسے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہو، اور لوگوں کی بے اکرامی کر دینا، توہین کر دینا اور ان کے ساتھ بری رویے کے ساتھ پیش آنا، یہ بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، خصوصی طور پہ روزے کے آخری جو 1-2-3 گھنٹے ہوتے ہیں ان میں، کیونکہ اس وقت روزے کی حالت کی وجہ سے زیادہ طبیعت میں چڑچڑاپن آ چکا ہوتا ہے۔ تو یہ اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہم نے روزہ محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھا ہے۔ کسی بھی بندے یا بندی کے اوپر جو ہم برا بھلا سلوک کر رہے ہیں، بدسلوکی سے پیش آ رہے ہیں، اس کی اللہ نے ہمیں کوئی اجازت نہیں دی۔ یہ ہمارے دن بھر کے اس روزے کے عمل کو ضائع کر دینے کا شیطان کا ایک بہت ہی کارآمد ہتھیار ہے جو ہم پر استعمال کرتا ہے، اور بدقسمتی سے اکثر لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غصہ کسی بھی لیول پر آ جائے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اس بات کو بار بار اپنے آپ کو بارآور کرنا ہے کہ یہ عبادت روزے کی جو ہے یہ ہے ہی تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، اور وہ اللہ کے کسی بھی بندے یا بندے کی توہین کر کے، تحقیر کر کے، اس کے ساتھ بدسلوکی کر کے ہمارا روزہ کسی بھی طرح ہماری دنیا و آخرت کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتا، یا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کو ہم نے ہر حال میں بار بار اپنے آپ کو بولنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو سمجھانا ہے، تاکہ ہمارا یہ عمل ضائع ہونے سے بچ جائے اور آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنے، ہماری بخشش اور نجات کی صورت میں، اور ہماری ہمیشہ کی جنت کی صورت میں۔ اسی طرح اور جتنے بھی اعمال ہیں رمضان کے، ان کا نہ صرف اہتمام کرنا ہے بلکہ ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ایسے برے اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے جو ہماری عبادات کو ضائع کر دیں۔ تو ضائع ہونے سے بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو ایک چیز کا اہتمام کرنا ہے، اور وہ جو روزے کا بھی مقصود ہے، یعنی تقوی، پرہیزگاری، کیونکہ اللہ نے جو قرآن میں آیت ہے نا ایک، اس میں یہ بات واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے لفظوں میں کلیئر کر دیا ہے کہ کن لوگوں کی عبادات یا بندگی جو وہ کر کے اس دنیا سے گئے وہ ان کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہاں پہ اللہ پاک واضح طور پہ فرما رہے ہیں، اور جو لے کے آیا ہمارے سامنے حشر میں، کیا من جاء بالحسنۃ،
حسنہ یعنی نیکی، خیر، اچھا عمل جو بھی لے کے آیا، بچا کے لے آیا، اس کے لیے کم سے کم درجہ اللہ بتا رہے ہیں کہ 10 گنا اس کو اجر تو ضرور ملے گا، اور پھر اخلاص کی وجہ سے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہاں پہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا نا، وہ من جاء بالحسنہ، جو لے آیا بچا کے، یعنی کہ دنیا میں عمل کے کرنے سے زیادہ ایفرٹس لگتے ہیں انسان کے اس عمل کو محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لینا۔ اس کی اگر کوشش کرے گا تو بچے گا عمل۔ شیطان پہلا وار بے شک یہی کرتا ہے کہ ایمان والا کوئی مرد ہو یا عورت، وہ کسی نیکی اور عمل خیر کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، متوجہ ہو تو کر نہ لے۔ بعد میں جب وہ عمل شیطان کو ناکام کر کے، نامراد کر کے، ایمان والا مرد ہو عورت ہو، اس فرض کو بجا لاتا ہے، عبادت کو، حکم کو بجا لاتا ہے، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کے کام کو کر لیتا ہے، اطاعت و فرما برداری کے کام کو بجا لاتا ہے، تو اس کے بعد اب بھی شیطان جو ہے نا امید نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کو ضائع کراتا ہے، اور پھر اس کی ساری کوشش اور ایفرٹس اس کو ضائع کرنے میں لگتی ہے، اور اس میں وہ ایسے اعمال کرا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا وہ عمل ضائع ہو جائے۔ یعنی ایسے گناہ، ان میں سب سے بدترین جو گناہ ہے وہ کسی بھی مسلمان یا کسی کی بھی حق تلفی ہے، ایمان والا مرد ہو عورت ہو، کسی کی بھی حق تلفی، دل آزاری یہ کروا کے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کروا کے، یہ اس کے اچھے اعمال کا جو ذخیرہ ہے اس کو ضائع کرا دیتا ہے۔ اس نے بڑی محنت سے انسان نے شیطان سے ایک کشمکش کے ساتھ جنگ لڑ کے اپنے آپ کو اس عبادت کے لیے تیار کیا ہوتا ہے، اور پھر اس عبادت کو یا حکم کو بجا لایا ہوتا ہے، مگر یہاں پہ آ کے یہ مطمئن نہ ہو جائے کہ اب یہ ہو گیا تو یہ ڈن ہو گیا اور یہ ٹرانسفر ہو گیا، یہ ڈیلیٹ بھی کروا دیتا ہے شیطان۔ اس کو بھی اچھی طرح سمجھنا ہے اور بچا کے لے کے جانا ہے۔ اسی لیے آیت جو ہے اس میں من جاء بالحسنہ، جو بچا کے لے آیا آخرت کا۔ تو اپنے ہر عمل کو بچانے کے لیے اس بارے میں بار بار اپنے آپ کو برابر کرانا ہے، بار بار یاد دہانی کرانی ہے کہ ہم نے اس عمل کو بچا کے لے کے جانا ہے ساری زندگی، ساری زندگی۔ صرف رمضان کی بات نہیں کر رہا، رمضان میں تو خصوصی طور پہ یہ تو میں نے ایک موقع بتایا کہ افطار سے پہلے کے وقت میں چڑچڑے پن کے ذریعے انسان کی بے اکرامی کروا دیتا ہے، لوگوں اس کے ساتھ بدسلوکی کروا کے عمل ضائع کرا دیتا ہے روزے کا، یہ تو کیش نقد کرواتا ہے شیطان۔ اس کے علاوہ بھی پوری زندگی ہمارے ہر عمل کے ضائع ہونے کی جو وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ دوسرے لوگوں سے بدسلوکی اور ان کا حق مارنا اور ان کا حق کھا لینا۔ تو اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور روزے کا بھی یہی مقصود ہے جو قرآن کی آیت ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں آخر میں اللہ پہلے تو اس کے فرض ہونے کا بتا رہے کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جیسے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے۔ آگے اللہ پاک اس بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ اس سے جو مقصود بھی ذات ہے اللہ کے یہاں انسانوں کا جو بلند ترین اخلاقی معیار اللہ کو مطلوب ہے وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، اس کا آ جانا، اور یہ ہے رک جانا اللہ کی ناراض کرنے والی باتوں پر۔ ہر ایسے کام، ہر ایسی چیزیں جو اللہ کو ناراض کرے اس سے اپنے آپ کو روک لینا، یہی تقوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، اس کو نہ کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول کے اخلاق حمیدہ کی پوری اتباع کرتا، جس میں انسانوں کے ساتھ بہترین سلوک سب سے پہلی چیز ہے۔ اگر ہم نے اپنے زندگی میں اس چیز کو پیدا کر لیا اور حقیر سمجھنا چھوڑ دیا، سب سے بہترین چیز جو ہے نا وہ کسی بھی انسان کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تو تکبر کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کی کوئی دوسری تفسیر، تعریف، تشریح ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنے سے کم تر یا حقیر سمجھ رہا ہے اور اس کے اندر کبر نہ ہو۔ یہ شیطان کا وہ وصف ہے جو کہ شیطان نے وہاں پر بھی قسم کھا کے کہا تھا کہ اس میں مبتلا کروں گا۔ تکبر، سرکشی، گھمنڈ، زوم، ضد، انا،
یہ سب کی سب جس چیز سے ظاہر ہوتی ہے وہ کسی کو حقیر سمجھنے سے، کمتر سمجھنا، خود کو بہتر سمجھنا. یہ جو سپریورٹی کمپلیکس ہے یہ ہر عمل کو ضائع کروا دیتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ انسان کسی کی تحقیر کرتا ہے. جو بھی کہتا ہے نا کہ میں تو اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں ہوں حق گو، میں ہوں صاف کو، اس لیے دوسروں کی تضحیق کر لیتا ہوں، تحقیر کر لیتا ہوں، مذاق بنا دیتا ہوں ان کو، ان کی زندگیاں برباد کر دیتا ہوں، تو یہ بلا وجہ اپنے آپ اپنی صفائی پیش کرنے کے مترادف ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص سے بھی وہ مرعوب ہو، جس شخص کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتا ہو، یا اس سے کسی فائدے کی نفع کی امید ہو، یا اس سے کسی قسم کی لالچ ہو، اس کے آگے اس کی کوئی بد اخلاقی کبھی نظر نہیں آ سکتی. اس کے رویے کی یہ ساری بدصورتی اور قباحت جو ہے یہ انہی لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہوئے نظر آتی ہے جو اس کے زیر نگی ہوں، اس سے کم حیثیت رکھتے ہوں، یہ اس کو ان کی کوئی ضرورت نہ پڑتی ہو. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے یہاں کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں. یہ محض وصف شیطانی ہے. اس سے ہر حال میں اپنے دل کو کھرچ کھرچ کے دل سے اس کو نکالنا ہے. اس کی وجہ سے یہ جو تقوی ہے نا، جس کی وجہ سے روزوں کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ اس سے یہ مقصود ہے، اس کا حصول کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ اس چیز اپنے دل سے اس سپریورٹی کمپلیکس کو کھرچ کے نکالنا ہے، اپنی برتری کے احساس کو کھرچ کے نکال دینا ہے، تاکہ اللہ کے ہر بندے اور بندی سے آپ کا سلوک، میرا سلوک ہر حال میں عاجزانہ ہو جائے، موڈیسٹی آ جائے انسان کے اندر، ایک لجاجت ہو، ایک عاجزی ہو، ایک لگے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے، کوئی کسی انا زد گھمنڈ کا شکار نہیں، بلکہ یہ اللہ کا ایک حقیقی معنوں میں اس کا محتاج بندہ یا بندی ہے، جس کو اس کی رضا، اس کی رحمت کی طلب ہے، اور اس کے لیے یہ ساری زندگی ایفرٹس کر رہا ہے. اس شخص نے سمجھو کہ من جاء بالحسنہ کا جو فارمولہ ہے اس کو سمجھ لیا اور اپنے اعمال کو بچا کے ذخیرہ بنا کے آخرت کے لیے لے گئے. جس شخص نے بھی اس صفت سے اپنے آپ کو محروم رکھا، یعنی عاجزی سے، اور لوگوں کی دل آزاری اور دوسری قسم کی حق تلفی یا زیادتیاں کرتا رہا، یہ جتنے بھی عمل کے ڈھیر بنا کے لے جائے گا آخرت میں، یہ یقینی طور پہ مفلس ہوگا. حدیث شریف کے الفاظ ہیں جن کا مفہوم بتا رہا ہوں. کہ ایک بار صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم میں سے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے مفلس اسے گمان کرتے ہیں جس کے پاس پال و زر نہ ہو. مفلس فلوس سے ہی نکلا بھی ہے، جو نہ ہو جس کے پاس اس کو مفلس سمجھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس اس دنیا کی زندگی میں مال و زر نہ ہو، جو دنیا میں جو جتنی بھی تعیش و تنعم کی چیزیں ہیں ان سے محروم ہونا یہ مفلسی نہیں ہے. دولت سے محروم ہونا، دولت کے ذریعے جو غنا حاصل ہوتا ہے اس سے محروم ہونا، یہ کسی قسم کی مفلسی نہیں ہے. بلکہ مفلسی کیا ہے کہ حشر میں ایسے پیش ہوگا، بہت سے بندے ایمان والے مردوں عورتوں کی بات کر رہے ہیں، ایسی حال میں پیش ہوں گے کہ ان کے پاس عبادات، نماز، جیسے یہ رمضان آ رہا ہے، عبادات کیے، روزے رکھے، تلاوت کیے، قیام اللیل کیا، بے حساب عبادات کیے، ہر قسم کے عبادات کیے، تسبیحات کا خوب اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا خوب اہتمام، اور ہر قسم کے عمل خیر، کسی نے کسی قسم کے عمل خیر کا ذخیرہ جمع کیا، کسی نے کسی قسم کے. شغف الگ الگ ہوتے ہیں، لوگوں کے شوق الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی ذکر میں زیادہ مزے لیتا ہے، کوئی نوافل میں، کوئی تلاوت میں. مگر مفلسی یہ ہوگی حشر میں کہ ان سب کے باوجود جب وہ آئے گا حشر میں ان عبادات کے ذخائر کو لے کے، تو ساتھ ساتھ اس نے انسانوں کے ساتھ برے رویے رکھے ہوں گے، برے سلوک کیے ہوئے ہوں گے، حق تلفیاں کی ہوں گی، زیادتیاں کی ہوں گی، دل آزاری کی ہوگی، دل دکھائے ہوئے ہوں گے. اب یہ سارے کے سارے حق تلفی والے لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے
اور یہ اپنا حق مانگیں گے. وہاں پہ یہ دنیاوی کوئی کرنسی تو ہے نہیں. اب اس کو آخرت میں وہ سارے کے سارے اعمال کا جو ذخیرہ لے کے آئے وہ وزن کے حساب سے دینا پڑے گا. جس وزن کی زیادتی ہوگی اتنے ہی وزن کی خیر کے عمل جو اس نے عمل خیر کیے ہوئے ہوں گے، عبادات کیے ہوں گے، نیکیاں کی ہوں گی، ان کو بھی وزن کیا جائے گا. جتنی بڑی اس نے زیادتی کی ہوگی، جتنے وزن کی، اتنی وزن کی نیکی اور خیر اس کو دینی پڑ جائے گی. اس طرح سے ایک بارٹر سسٹم چلے گا اور سارے کے سارے جو دعوے دار ہیں جنہوں نے اس کے اوپر اپنے ساتھ زیادتی کے دعوے لے کے آئے، اور وہ سارے سچے دعوے، وہاں پہ کوئی جھوٹ تو بول نہیں سکتا. وہ تو اللہ کا دربار ہے، احکم الحاکمین کا دربار ہے. وہاں پہ یہ تو نہیں کہ اپنے اس دنیا کی عدالتوں کی طرح کہ ظالمین مسلط ہو جاتے ہیں اور جس قسم کی بھی چاہتے ہیں زیادتیاں کر دیتے ہیں. وہاں تو احکم الحاکمین کی دربار ہے اور صرف حق اور سچ بولنا ہے، حق اور سچ کا کہ مقدمہ چلنا ہے. اب وہاں کے مقدمات میں یہ جتنے بھی زیادتیاں جن کے ساتھ ہوئی ہوں گی، یہ سارے حاضر ہوں گے اور اس سے اس کا بدلہ مانگیں گے اپنے دعوے کے مطابق. اب اس کی گواہی کے ساتھ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہوگی اس کا وزن اور اس کی نیکیاں وزن کر کے ان کو نپٹایا جائے گا. ایک ایک کر کے سارے کے سارے دعوے دار نپٹتے جائیں گے. ان کی تو خیر ہو جائے گی، ان کو تو وہ عبادت وزن میں مل جائے گی جو آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائیں گی. مگر اس کے جو اتنے ذخائر عبادات کے ہوں گے وہ کم ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ سارا ذخیرہ ختم ہو جائے گا اور دعوے دار اتنے لوگوں کے ساتھ دنیا میں زیادہ. کیونکہ یہ جو فرعونیت ہوتی ہے نا، یہ جو گھمنڈ ہوتا ہے، میں نے کہہ رہا اس کی وجہ صرف کبر ہے، اپنا بڑاپن، خود پسندی. تو اس کی وجہ سے یہ ایک دو بندوں کا مجرم نہیں بنتا. ایسا کرنے والا ایسی لت لگتی ہے، ایسی عادت بنتی ہے کہ ہر دوسرے شخص کے ساتھ اس کی زیادتی جو ہے نا عمومی طور پہ چلتے پھرتے باتیں کرتے ہوئے لوگوں کے دل دکھا رہا ہوتا ہے. اللہ پاک حفاظت کر لے. اللہ پاک اپنی رحمت سے ایسی بدخوئی کیا جو ہے نا انتہا سے اللہ محفوظ رکھے. یہ بدخوئی اور بد صفتی کی انتہا ہے، بد کرداری کی انتہا ہے. اللہ حفاظت کرے ہر بندے اور بندی کی. تو جو بچتا چلا جائے گا اس دنیا میں وہ بچ جائے گا. ورنہ یہ جو بندے کی مثال دی گئی ہے نا آخرت میں حدیث شریف میں کہ دعوے والے آتے چلے جائیں گے اور اس کی سارے ذخیرے جو حالانکہ بے شمار عبادت کی ہوں گی مگر خود پسندی میں رہا ہوگا، تکبر میں رہا ہوگا، گھمنڈ میں رہا ہوگا، خود کے ذام میں ہوگا، تو کتنے ہی لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہوگی. اب وہ جب سارے ختم ہو جائیں گے اس کے عبادت کے ذخائر، تو اب ان کے گناہ اسی وزن کے بقدر جتنی وزن میں اس نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ گناہ اس کے اوپر لادنا شروع کر دیں گے دعوے دار کہ یہ جب ہم نے اس کے بدلے میں جو زیادتی کی ہے اس وزن کے بدلے میں اتنی ہی نیکی ہمیں دینے کے قابل نہیں رہا، ختم ہوگی اس کے نیکی کے ذخیرے جو اتنے ذخائر لے کے آیا تھا جس میں یہ بڑا خوش تھا دیکھ کے. تو اب اس کو بدلہ تو دینا ہے، تو بدلے میں ہمارے گناہ کا جو وزن ہے اس میں سے اتنا ہی وزن جتنی زیادتی کی ہے وہاں ناانصافی نہیں ہوگی، بالکل برابر سرابر جتنی زیادتی اتنا ہی حق ادا کرنا پڑے گا، نیکی دے کے یا گناہ کا وزن لے کے. اب یہ گناہ کا وزن لیتا چلا جائے گا. زیادتیاں جن لوگوں کے ساتھ اس دنیا میں کیوں گے ان لوگوں کی تعداد ابھی بھی قطار میں ہوگی، یہاں تک کہ جتنی اس نے عبادت کے ذخائر لے کے آیا تھا، نیکیوں کے ذخائر لے کے آیا تھا، اتنے ہی اب اس کے پاس دوسرے لوگوں کے گناہوں کے ذخائر اس کے نام آیا، اس کے اپنے اوپر بوجھ بن کر آ جائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ اس نے ظلم اور زیادتی کی ہوگی، حق تلفی کی ہوگی، دل آزاری کی ہوگی. تو دنیا کی یہ بدخوئی کی جو عادت ہے اپنے کبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، یہ بہت بڑے خسارے کا سبب بننے والی ہے آخرت میں. اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے ہر ایمان والے کو. جو بھی کسی بھی قسم کے تکبر کا شکار ہے، اللہ اس کو اس بات کی سمجھ دے کہ اس کے لیے کتنی بڑی ہلاکت ہے، کتنا بڑا سب میں قاتل ہے جو اس کو ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈال دے. تو اس سے بچنا ہے، اور یہی روزے کا اصل مقصود ہے. جہاں روزے میں یہ کہا ہے نا قرآن کی اس آیت میں کہ میں نے تمہیں یہ روزہ فرض کے جیسے پچھلی امتوں پہ کیا تھا تاکہ کہ تم متقی بنو،
تقوی والے بنو، پرہیزگار بنو، اور پرہیزگاری میں کبر اندر موجود، خود پسندی اندر موجود، اپنی بڑائی کا عزم اپنے اندر موجود، انا، ضد اور یہ ساری منفی جو جذبے ہیں یہ اپنے اندر حسد، لوگوں کے سے جیلے سے رہنا، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ان کے ساتھ زیادتیاں کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ سارے روح کی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، یہ اندر موجود ہے تو یہ تقویٰ نہیں آ سکتا۔ پھر یہ سارے ذخائر جو ہے نا عبادات کے، جو اس نے رمضان میں کیے ہوں یا رمضان کے بعد کیے ہوں، پورے 12 مہینے، پوری زندگی، ان کے وجہ سے جتنے متاثر ہوں گے سارے متاثرین اپنے دعوے لے کے آئیں گے۔ پہلے ساری عبادات کے ذخائر ان کے اعمال میں منتقل ہوں گے، پھر باقی جتنے لوگ بچیں گے دعوے داروں میں سے ان کے گناہ اس کے پلہ دیے جائیں گے، اور وہ گناہوں کا ذخیرہ لے کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اور اللہ اپنی رحمت سے اگر اس کی بخشش کرتے، حالانکہ تکبر والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، حالانکہ 500 سال دور تک مسافت ہے جہاں تک جنت کی خوشبو اور مہک، کوئی معمولی جنت کی مہک تھوڑی، خوشبو تھوڑی، یہ تھوڑی دور تک آ رہی ہے، 500 سال کی مسافت تک آ رہی ہو۔ ایسے کئی دنیا، ایسی کئی جہان، ایسے کئی یونیورس پورے کراس کر کے بھی جنت کی خوشبو پہنچ رہی ہوگی۔ وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، وہ خوشبو کے بھی قابل اور مستحق نہیں ہوگا جو تکبر اور کبر کا شکار ہو۔ الکبر ردائی، اللہ کہتا ہے یہ میری چادر ہے۔ تو اس سے محفوظ رہنا، عاجزی، موڈسٹی، ہمبلنس، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، اپنی زندگی کی عادت بنانا ہے۔ فطرت میں خدا نخواستہ اگر ایسی غلطی، ایسی بدخوئی، بد عادت ہے بھی تو اس کو کھرچ کے نکالنا ہے، بار بار اپنی حقیقت کی طرف جانا ہے کہ میری حیثیت ہی کیا ہے، اس رب نے پیدا کیا، جب چاہے موت دیتے، میں کس بات کا، جتنی نعمت اس کی دی ہوئی، جسمانی ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی، اوپر سے دی ہوئی جتنی نعمتیں، مالداری کی صورت میں، دولت کی صورت میں، عہدوں کی صورت میں، اور جیسی عزت کی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں جن کی وجہ سے تجارت میں کامیابی اور بہت ساری دنیا کی چیزیں ہیں جس میں اللہ نے کسی کو فضیلت دی، سب اللہ کی دین ہے۔ تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کی وجہ سے اپنی برتری کا شکار ہو جائے، احساس برتری کا۔ تو ہر حال میں اس چیز کو اختیار کرنا ہے، اور اس مہینے کا بھی یہی مقصود ہے، اس میں اس روزے کے رکھوانے کا بھی اللہ کا جو مقصود بتا رہے ہیں، خود اللہ پاک وہ یہی بتا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آخرت میں اپنے لئے ذخیرہ بنا کے لے کے جائیں گے ساری عبادات کو، کیونکہ اللہ قرآن ہی میں کہہ رہا ہے من جاء بالحسنہ، جو نیکیاں لے کے آیا، کامیاب ہو کے آیا۔ کہ ایک جگہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ من جاء بالحسنہ، اور دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لے کے آیا نیکیوں کے ذخیرے کے ساتھ آئے گا، تو یہ تو آیت کے مطابق لے آیا، یہ لے کے آنے کے مترادف ہے ہی نہیں، جو کہ اسی دنیا میں برباد کر آیا ہے۔ وہاں پہ تو فیصلہ ہو رہا ہے نا، وہاں پہ صرف فیصلہ ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ جو جس عبادات کو لے کے ذخیرے کی صورت میں آیا ہے جو مفلس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عبادات کا حقیقی مالک کی حیثیت سے آیا ہے، بلکہ یہ دنیا ہی میں اپنے بدعملی کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ بد اتواری کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے گنوا کے آیا تھا، اور یہ گمان کر رہا تھا کہ میرے پاس کیا عمل کے ذخیرے آخرت میں موجود ہیں، تو اس کو دکھایا جائے گا فیصلے کی صورت میں، کیونکہ وہ یوم الفصل ہے، فیصلے کا دن ہے۔ یہ جو من جاء بالحسنہ کی آیت ہے، یہ بہت ہی جامع آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ لے آیا تو اب بچ گیا، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ دنیا ہی میں گنوا کے آیا۔ یہ جو اس کو لے کے دوسروں کو دیا جا رہا ہے، ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈالے جا رہے ہیں، یہ وہ فیصلے کے دن میں حق کو حقدار تک پہنچایا جا رہا ہے، جو حق ہے وہ اس کے حقدار تک پہنچایا جا رہا ہے، اور کیونکہ یہ ان کی برائیوں کا، گناہوں کا حقدار ہے تو اس تک وہ پہنچایا جائے گا، کیونکہ وہ فیصلے کا دن۔ حقیقت میں یہ جو گنوا کیا گیا ہے وہ دنیا ہی سے گنوا کے گیا، یہیں پہ کمایا تھا اور یہیں پہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے یہیں گنوا دیا اس نے۔ تو یہی چیز ہے جو سمجھانا اس پورے مضمون میں اصل مقصود تھا، کہ انسان جہاں کما رہا ہوتا ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ پیرالل اسے گنوا بھی رہا ہوتا ہے۔
یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے جھولی میں دولت اور خزانے ڈالے جا رہا ہے مگر وہ نیچے سے پھٹی ہوئی ہے، اور یہ اس گمان میں کہ اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہے عبادات اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ ایسی بدعمالی اور بد اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ برے رویے اور بد اخلاقی کے ساتھ ان کی دل آزاری کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا۔ تو یہ رمضان میں اس مہینے میں اس سے ضرور بالضرور اپنے آپ کو بچانا بھی ہے ان گناہوں کی عادت سے، اور اس کی پوری مشق کرنی ہے۔ یہ فوراً نہیں چھوٹتی، اس کی پوری کوشش کرنی پڑے گی۔ اپنے آپ کو اپنے اوپر کوئی نہ کوئی پینلٹی لگائے، کوئی نہ کوئی پنشمنٹ لگائے، اپنے نفس کو تکلیف دینے والی کوئی چیز لگائے، جیسے معافی مانگنا، کہ میں جب بھی جس کے ساتھ بھی کوئی بد عملی کروں گا، اس کی حق تلفی کی یا کوئی بھی ایسا ظلم کیا جو کہ اس کو ناگوار گزرے، جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اس کی حق تلفی ہو، کسی بھی ایمان والے مرد اور کسی بھی انسان کی بھی نہیں کر سکتا، تو جس کی بھی ساتھ ایسے ہو اس سے اسی وقت جا کے معافی مانگوں گا۔ یہ معافی مانگنا نفس کو بہت کچل دیتا ہے، اس وجہ سے فوری طور پہ اپنے اوپر ایسی پنشمنٹ رکھے، اس کی وجہ سے یہ عادت چھوٹ جائے اس کی، اس دنیا میں چھٹوا دی اس عادت کو، اس سے جان چھڑا لی تو آخرت کی نجات یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ورنہ یہ ضد، اناگ، خود پسندی، اس کا عزام، یہ آخرت کے لیے بڑا نقصان دہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ اسی دنیا کی زندگی میں دے۔ یہی ایک زندگی ہے، دوسری نہیں ملے گی۔ جتنے بھی یہ ملحد اور مرتد لوگ ہیں جو جتنی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کو ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ایک ہی اگر موقع ہے، اگر ان کے ایمان کے مطابق، تو اس کے بعد یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی، کوئی بخشش کا۔ اس کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے ہماری آیات، ہماری نشانیاں رکھی جاتی تھی تو یہ ہنسا کرتے تھے، اور آج ہم اس پہ ساری ایمان والے ان کے اوپر ہنسیں گے، یعنی روز قیامت، اور ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے اس دنیا میں جو ایمان کی زندگی گزار رہا ہے اور ان جیسی حرام لذتوں پہ نہیں پڑ رہا، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق یہ سارے کے سارے فرائض و واجبات اور جتنے منکرات ہیں ان سے بچ رہا ہے، فرائض و واجبات کو ادا کر رہا ہے، تو یہ ایک خوبصورت اور پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ تو دنیا میں بھی اس کی زندگی سب سے زیادہ فائدہ مند زندگی ہے، کیونکہ سکون قلبی جو ہے نا اس کو حاصل ہے، کسی قسم کا گلٹ نہیں ہے، دل اس کا آسودہ حال ہے اور مطمئن ہے، شاد آباد ہے، اور جب مرے گا تو ہمیشہ کی کامیابی اس کا انشاءاللہ مقدر بنے گی۔ اور یہ لوگ جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ اللہ پاک ان کے شرور سے محفوظ رکھے ہر ایمان والوں کو، اور ہمیں جو ہے نا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجئے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔